کل بن دیکھے سودا تھا اس لیے سستا تھا۔ ہارون رشید کے زمانے میں بہلول رحمۃ اللہ علیہ نامی ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ہارون رشید ان کا بڑا احترام کرتا تھا۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون بھی نیک عورت تھی۔ اس نے اپنے محل میں 1000 ایسی خادمائیں رکھی ہوئی تھی جو قرآن کی حافظہ اور قاریہ تھیں۔ ان سب کی ڈیوٹیاں مختلف شفٹوں میں لگی ہوئی تھی۔ چنانچہ اس کے محل سے 24 گھنٹے ان بچیوں کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ اس کا محل قرآن کا گلشن محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا کہ ایک جگہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ہارون رشید نے کہا السلام علیکم۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کہا وعلیکم السلام۔ ہارون رشید نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ریت کے گھر بنا رہا ہوں۔ پوچھا کس لیے بنا رہے ہو؟ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جو آدمی اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ بادشاہ نے پوچھا بہلول اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 دینار۔ ہارون رشید نے سمجھا کہ یہ ایک دیوانے کی بات ہے، لہٰذا وہ آگے چلا گیا۔ ان کے پیچھے ان کی بیوی زبیدہ خاتون آئی۔ اس نے بہلول رحمۃ اللہ علیہ سے سلام کیا، پھر پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ریت کے گھر بنا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کس لیے گھر بنا رہے ہو؟ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو آدمی اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ یا اللہ اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ اس نے پوچھا بہلول اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 1 دینار۔ زبیدہ خاتون نے 1 دینار نکال کر اس کو دے دیا اور کہا کہ میرے لیے دعا کر دینا۔ وہ دعا کروا کر چلی گئی۔ رات کو جب ہارون رشید سویا تو اس نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، آبشاریں اور پھل پھول وغیرہ دیکھنے کے علاوہ بڑے اونچے اونچے خوبصورت محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محل پر اس نے زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون رشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی یہ دروازے پر پہنچا تو ایک دربان نے اسے روک لیا۔ ہارون رشید کہنے لگا اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربان نے کہا نہیں، یہاں کا قانون الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربان نے ہارون رشید کو پیچھے ہٹایا اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی۔ ہارون رشید کو اپنے آپ پر افسوس ہوا کہ میں بھی اپنے لیے گھر خرید لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج پھر میں ضرور دریا کے کنارے جاؤں گا، اگر مجھے بہلول ملے تو میں بھی ایک مکان ضرور خریدوں گا۔ چنانچہ وہ شام کو پھر بیوی کو لے کر چل پڑا۔ وہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک جگہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح مکان بنا رہا تھا۔ ہارون رشید نے کہا السلام علیکم۔ بہلول نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ ہارون رشید نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا میں گھر بنا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کس لیے؟ بہلول نے کہا جو آدمی یہ گھر خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے جنت میں گھر عطا کر دے۔ ہارون رشید نے پوچھا بہلول اس کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے کہا اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔
ہارون رشید نے کہا اتنی قیمت تو میں دے نہیں سکتا، کل تو 1 دینار کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہی مانگتے ہو۔ بہلول نے کہا ہاں بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج دیکھا ہوا معاملہ ہے، کل بن دیکھے سودا تھا اس لیے سستا مل رہا تھا اور آج چونکہ دیکھ کے آئے ہو اس لیے اب اس کی قیمت زیادہ دینی پڑے گی۔ ہماری مثال ایسے ہی ہے کہ آج ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بن دیکھے مانا ہے، اس لیے جنت بڑی سستی ہے، لیکن جب موت کے وقت آخرت کی نشانیاں دیکھ لیں گے اس کے بعد پھر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته واخیہ وفصیلته التي تؤویہ وما فی الارض جميعا ثم ينجی۔ کلا، روز محشر مجرم یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں اپنی سزا کے بدلے میں اپنا بیٹا دے دیتا، بیوی دے دیتا، اپنا بھائی دے دیتا، وہ خاندان والے دے دیتا جو اسے ٹھکانہ دیتے، حتیٰ کہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب دے دیتا اور میں جہنم سے بچ جاتا۔ فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ نیک اعمال کے 5 اثرات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نیک عمل کی وجہ سے نمبر 1 چہرہ پر رونق آتی ہے، نمبر 2 دل میں نور پیدا ہوتا ہے، نمبر 3 رزق میں کشادگی ہوتی ہے، نمبر 4 بدن میں طاقت و قوت آتی ہے، نمبر 5 مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔